In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. میں ہوں انیرا سعید فرام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار وومن بہاول نگر. آج اس لیکچر میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 2 یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کے کوسچن نمبر 6 کے بارے میں بات کریں گے. کوسچن نمبر 6 آپ کے سامنے یہاں لکھا ہے. فرسٹ 5 کوسچنز ہم کر چکے تھے اسٹوڈنٹس, اور کوسچن نمبر 6 یہاں پر آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو پڑھیں گے. تو کوسچن نمبر 6 ہمارا کیا ہے؟ ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئرس. پرانے خوف, پرانے ڈر جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے, سائنسی طریقہ کار نے ہماری کیسے مدد کی ہے؟ گیٹ اوور کرنا, قابو پانا. ٹھیک ہے, ہاؤ کیسے, ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقہ کار نے, انیبلڈ اس ہمیں کس طرح سے قابل کیا ہے, ٹو گیٹ اوور کہ ہم قابو پا سکیں, دا اولڈ فیئر پرانے خوفوں پر. پرانے خوفوں پر قابو پانے میں سائنس نے ہماری کیسے مدد کی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقہ کار نے ہیز میڈ اس ہمیں بنا دیا ہے ریزنیبل, معقول. یعنی سائنس نے ہمیں کیا بنا دیا ہے؟ ریزن. یعنی اب ہم ریزنز ڈھونڈتے ہیں, وجوہات ڈھونڈتے ہیں کہ کسی چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہے, اور وہ کون سی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بلا وجہ نہیں ڈرتے, تو ہمیں سائنس نے ایک وجہ دے دی ہے. ناؤ وی نو دیئر, اب ہمیں پتہ ہے کہ دیر از اے ساؤنڈ ریزن, کہ ایک وجہ ہوتی ہے بیہائنڈ ایوری ہیپننگ, ہر ہونے کے پیچھے. اب ہم جانتے ہیں کہ ہر ہونے کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. ان دس وے, اس طرح سے دا سائنٹیفک میتھڈ سائنسی طریقہ کار نے ایز انیبلڈ اس ہمیں اس قابل بنا دیا ہے, ٹو گیٹ اوور کہ ہم قابو پا سکتے ہیں, دا اولڈ فیئرس پرانے خوفوں اور پرانے ڈروں پر. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ زیادہ ریزنیبل ہو گئے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اس طرح سے سائنس نے ہمیں ہمارے پرانے خوف جو ہے ختم کر دیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوسچن نمبر 7, وٹ پارٹ, کیا کردار, ڈڈ اسٹرالوجی, علم نجومیات, یعنی نجومی, پلے ان دا لائفز آف مین اینڈ وومن ان دا پاسٹ, ماضی میں جو نجومی تھے یا اسٹرالوجرز تھے یا علم فلکیات لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا تھا. گیو ایگزامپلس, مثال دے کر بتائیں. یعنی ماضی میں لوگوں کی زندگی میں علم نجومیت کس طرح سے نظر انداز ہوتا تھا. تو ہم کیا کہیں گے؟ ان دا پاسٹ, ماضی میں اسٹرالوجی, علم فلکیات, پلیڈ, ادا کرتا تھا, امپورٹنٹ پارٹ, بہت اہم حصہ, ان دا لائفز, زندگیوں پر, آف مین اینڈ وومن, مردوں اور عورتوں کی زندگیوں پر. جو علم نجومیت ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا. پیپل یوز ٹو کنسلٹ اسٹرالوجسٹس, لوگ جو تھے وہ اسٹرالوجرز کے پاس جاتے تھے, نجومیوں کے پاس جاتے تھے, بیفور میرجز, شادیوں سے پہلے, پتہ کروانے کے لیے کہ اسٹار کی کیا پوزیشن ہے, کس کا اسٹار کس سے میچ کرتا ہے, کہ یہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں. کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے لوگ جو ہے وہ اسٹرالوجرز کے پاس جاتے تھے. اینڈ ادر امپورٹنٹ میٹرز آف لائف, اور زندگی کے دوسرے اہم میٹرز, معاملات آف لائف, زندگی کے. تو زندگی کے اہم معاملات کو یا شادیوں کے دوران لوگ جو تھے وہ جایا کرتے تھے کن کے پاس؟ نجومیوں کے پاس. اب کوسچن نمبر 7 ہو گیا. کوسچن نمبر 8, ڈسکرائب, بیان کریں, سم آف دا سپرسٹیشنز, کچھ تہمت پرستیاں, اسٹل کرنٹ ان آور کنٹری, جو ہمارے ملک میں ابھی بھی پائی جاتی ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو دے افیکٹ دا لائفز آف دوز ہو بلیو ان دیم, اور وہ کیسے اثر ڈالتی ہیں ان کی زندگیوں پر جو ان پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ابھی بھی ہمارے ملک میں جو توہم پرستی موجود ہے, سپرسٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تہمت پرستی, توہم یعنی وہم کرنا اور عجیب و غریب سی عقیدوں پر یقین رکھنا. ٹھیک ہے, تو سپرسٹیشنز, کون سے سپرسٹیشنز ابھی بھی ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اسٹل, ابھی تک, سم پیپل, کچھ لوگ, بلیو, یقین رکھتے ہیں, ان ویئرنگ چارمز, تعویذوں کے پہننے پر ابھی بھی یقین رکھتے ہیں, وہ چارمز پہنتے ہیں, تعویذ پہنتے ہیں. اینڈ ادر سپرسٹیشنز لائک دیم, اور بالکل اسی طرح کی دوسری تہمت پرستیوں پر یقین رکھتے ہیں. دے افیکٹ دا لائف آف دوز, اور یہ اسی طرح سے یہ اثر ڈالتی ہے ان لوگوں کی زندگیوں پر اکارڈنگ ٹو بلیف, ان کے یقین کے مطابق. اب آپ لوگ اگر اپنے خود کی سوسائٹی میں دیکھیں تو ابھی بھی کچھ ایسی تہمت پرستیاں موجود ہیں, ابھی بھی ایسی کچھ سپرسٹیشنز موجود ہیں. مثال کے طور پر
کوے کا کائیں کائیں کرنا مہمان کا آنا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ منگل کو سفر شروع نہیں کرتے، بدھ کے دن کوئی نیا کام شروع نہیں کیا جاتا. تو یہ کچھ تہمت پرستیاں ہیں جو ابھی بھی آپ کے اور ہمارے علاقوں میں ابھی بھی تک موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کوسچن نمبر 8 ہو گیا. اب کوسچن نمبر 9 کی طرف موو کرتے ہیں. ہاؤ ڈڈ تھرفٹی ہاؤس وائفز، ہاؤ کیسے ڈڈ تھی، تھرفٹی کفایت شعار سمجھدار ہاؤس وائفز گھریلو عورتیں، پریزرو محفوظ کرتی تھی فوڈ کھانا ان دا پاسٹ ماضی میں. آج کل تو ہمارے یہاں فریج اور فریزرز ہیں، ڈی فریزرز ہیں، ہم لوگ ان کو جو ہے وہ ڈی فروز کر لیتے، چیزوں کو فریز کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ماضی میں، ان دا پاسٹ ماضی میں ہاؤس وائفز گھریلو بیویاں یعنی گھر کا کام کرنے والی عورتیں پریزرو کیسے سیو کرتی تھی فوڈ کھانے کو. یعنی ماضی میں عورتیں جو سمجھدار خواتین ہوتی تھی، تھرفٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھدار خواتین جو ہے ماضی میں کھانوں کو کیسے سنبھال کر اور سیو کر کے رکھتی تھی. جب فریج نہیں ہوتے تھے تو لوگ کھانوں کو دیر تک رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ تھرفٹی ہاؤس وائفز جو سمجھدار بیویاں ہوتی تھی، پریزرو کی جگہ آپ سیوڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سیوڈ، وہ سیو کرتی تھی. دیر ہوم گرون ویجیٹیبلز، گھر کی اگی ہوئی سبزیاں، اینڈ فروٹس اور پھل، بائی کیننگ، ان کو ڈبوں میں بند کر کے، پکلنگ، اچار ڈال کر، اور ڈرائنگ دیم، یا ان کو خشک کر کے، ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے اگر گھر میں جو بڑے ہیں، اپنے پیرنٹس ہیں، اپنی دادی یا نانو ہے یا اپنی مدر ہے، اگر ان سے بھی اگر آپ یہ بات پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو اس بارے میں بتا سکتی ہیں کہ وہ پہلے سبزیوں کو خشک کر کے گھروں میں سیو کیا کرتی تھی. ونٹر کی سبزیوں کو خشک کر کے رکھ لیا جاتا تھا، سمر کی سبزیوں کو خشک کر کے رکھ لیا جاتا تھا، اور بعد میں وہ آؤٹ آف سیزن بھی استعمال کی جاتی تھی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے سیو کرتے تھے؟ بائی کیننگ، ڈبوں میں بند کر کے، پکلنگ، اچار ڈال کر، اور ڈرائنگ دیم، یا ان کو خشک کر کے، فار یوز ڈیورنگ دا کولڈ ویدر، ٹھنڈے موسم کے دوران، ٹھیک ہے. ٹھنڈے موسم کے دوران یعنی ٹھنڈے موسموں کے دنوں میں یوز کرنے کے لیے ان کو رکھ لیا جاتا تھا. میٹس، گوشت کو بھی ور پریزرڈ، محفوظ کر لیا جاتا تھا، بائی سالٹنگ، نمک لگا کر، اینڈ ڈرائنگ، یا خشک کر کے، اور بائی فریزنگ، یا جما کر کے، ٹھیک ہے. جما کر یا خشک کر کے یا پھر نمک لگا کر گوشت کو بھی محفوظ کر لیا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں بقرعید آ رہی ہے تو ہمارے پاس گوشت کو محفوظ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں یہ تمام طریقے نہیں ہوتے تھے. تو لوگ نمک لگا کر، یا اس کو دھوپ میں خشک کر کے، یا اس کو کسی طریقے سے جما کر اس کو محفوظ کر لیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کریں گے کوسچن نمبر 10 کی. واٹ از دا پرپز آف دس لیسن؟ اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ یہ سبق ہمیں آپ کے چیپٹر میں کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ کے چیپٹر میں کیوں ایڈ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیوں پڑھنا پڑ رہا ہے؟ یہ ہمیں کیا سبق دے کر جاتا ہے؟ یا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو دس لیسن ہیلپس اس، یہ سبق ہماری مدد کرتا ہے، ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سمجھنے میں، ہاؤ دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، کہ کیسے سائنسی طریقہ کار نے ہیز امپرووڈ، بہتر بنا دیا ہے، لیونگ کنڈیشن، ہماری رہنے کی حالت کو، اینڈ چینج آور ایٹیٹیوڈ، اور کیسے اس نے بدل دیے ہیں ہمارے رویے. اس چیپٹر کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں یہ احساس دلایا جائے کہ سائنس نے ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ کو چینج کر دیا ہے اور ہمارے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دیا ہے. تو یہ ہو گیا کوسچن نمبر 10. نیکسٹ ہے ہمارا کوسچن نمبر 11، ٹھیک ہے، جو ہمارا لاسٹ کوسچن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. واٹ از مینٹ بائی سپرسٹیشنز؟ سپرسٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ سپرسٹیشنز کا مطلب ہوتا ہے تہمت پرستی، وہم کرنا، کسی چیز کے بارے میں کچھ عجیب سا عقیدہ رکھ لینا، ٹھیک ہے. جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی اگر سامنے سے رستہ کاٹ جائے تو کچھ غلط ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سپرسٹیشنز. انگلش میں اس سوچ کو کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشنز. کچھ لوگ فرض کریں دودھ کے گر جانے کو بھی بہت ہی برا کنسیڈر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک سپرسٹیشن ہے، ٹھیک ہے. عجیب سی سوچ ہے، ایک عجیب وہم ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو گیا ہے. اسی طرح سے شیشے کے ٹوٹ جانا اور بہت سارے اچھے اور برے شگنوں پر یقین رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ سپرسٹیشن کہلاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ سپرسٹیشن کا کیا مطلب ہے، تو اب آپ نے انگلش میں کیا بتانا ہے کہ فیلنگ
ایسی فیلنگس وچ انوالو فیئر، جس سے ڈر پیدا ہو جائے، آر کالڈ سپرسٹیشنز، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ سپرسٹیشنز کہلاتی ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یاد ہوگا، اچھا آپ تو فرسٹ ایئر میں ہیں اسٹوڈنٹس، میری جو لاسٹ فرسٹ ایئر کی کلاس تھی، میں نے اپنی کلاس کو یہ چیپٹر بتانے کے بعد جب ان سے پوچھا کہ اگر آپ کی گھر میں بھی یا آپ کے آس پاس بھی کوئی سپرسٹیشنز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ شیئر کریں، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اپنی سپرسٹیشنز شو کی۔ ایک بچی کہتی کہ میم میری مما کہتی ہیں کہ گھر میں کینچی بجانے سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور پوری کلاس اس بات پر بہت ہنسی، اور بہت ساری لڑکیوں نے اس بات کو پروف بھی کیا کہ جی میم ایسا ہی ہے۔ تو یہ ایک سپرسٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوتا جو ہم اتارتے ہیں تو جوتا اگر آگے پیچھے آ جائے تو وہ سفر ہوتا ہے، ہاتھ میں خارش ہو تو پیسے آتے ہیں، اور پاؤں میں خارش ہو تو سفر آتا ہے۔ تو یہ سب کی سب کیا کہلاتی ہیں؟ سپرسٹیشنز، اوکے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا پوچھا کہ فیلنگز، ایسی فیلنگز وچ انوالو، جس میں شامل ہو جائے فیئر، ڈر، آر کالڈ سپرسٹیشنز، ان کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں۔ یعنی ایسی فیلنگز، ایسی سوچ جس کی وجہ سے ڈر پیدا ہو جائے دل میں، اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں۔ بلیک کیٹ، broken mirrors and number 13 are some common superstitions۔ 13 نمبر کا ہنسا، شیشے کا ٹوٹ جانا اور کالی بلی جو ہے، یہ عام سپرسٹیشنز ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا ہو گیا ہے آج کا لیکچر۔ آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات، آپ لوگ اپنی اٹینڈنس کو شو کریں کمنٹ سیکشن میں، آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ہونے کا احساس دلائیں، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے بچے ہیں اور وہ کن کن کو سمجھ آ رہی ہے اور کن کن کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شروع کے لیکچرز نہیں شو ہو رہے، تو اسٹوڈنٹس وہ شروع کے لیکچر تھے، ان کی اینڈ ڈیٹ گزر گئی ہے۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اور آپ لوگوں کے بھلے کے لیے، کیونکہ شروع میں لیکچرز اسٹوڈنٹس کو ایپ یوز کرنا نہیں آتی تھی، تو اس لیے وہ آپ کے لیکچرز مس ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ میں وہ لیکچرز اپلوڈ کر دوں گی اور آپ لوگ ان لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہو گیا ہمارا چیپٹر نمبر 2۔ اس چیپٹر میں کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سبق کو لرن کریے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔